میں آپ سے جاننا چاہوں گی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، اگر وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے رابطہ کرنا چاہیں، کوئی وہاں پہ وہ لے جانا چاہیں بچوں کو، داخلہ کا طریقہ کار پوچھنا چاہیں تو وہ کیا ہے، ذرا شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ لن ٹی وی کا آپ نے موقع دیا۔ اللہ راضی ہو آپ سے۔ ادارہ الاسلام بیسیکلی علوم اسلامیہ کی ترویج کے لیے ایک بڑا مفید رول پلے کر رہا ہے، جس میں داخلے کا پیرامیٹر یا کرائٹیریا وہ دو جہتوں میں ذکر کرنا چاہوں گا، دو انداز میں۔ ایک پہلا سٹیپ کہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں مختلف مساجد میں، مدارس میں، انہوں نے حفظ کیا اور وہ اوور ایج ہو جاتے ہیں، چونکہ بدقسمتی سے ملک کی بہت سی ایسی درسگاہیں ہیں جہاں پہ ساتھ عصری علوم کو نہیں پڑھایا جا رہا۔ اس وجہ سے وہ حفاظ کرام اتنی بڑی دولت قرآن مجید کی لے کے پھر بھی معاشرے میں کوئی ایسے یوزفل سٹیزن نہیں ہوتے، تو ان کو بمشکل اپنی گزر اوقات کے لیے مسجد کی امامت یا کچھ ایسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو ادارہ نے ایسے حفاظ کے لیے جو چاہے پرائمری پاس ہو، مڈل پاس ہو یا نہ خواندہ ہو، ان کے لیے اسپیشل ایڈمیشن کی ایک اپرچونٹی رکھی ہے، ان کو کسی بھی وقت ایڈمیشن دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ آپ کو سن کے خوشگوار حیرت ہوگی کہ الحمدللہ ہر سال 100 طلباء جو حافظ ہوں اور نہ خواندہ ہوں، یا انہوں نے بالکل بیسک ایجوکیشن پڑھی ہو، تیسری چوتھی میں چھوڑ کے پھر اپنے مدارس میں چلا گئے، وہاں سے انہوں نے پھر حفظ کرنے کے بعد اوور ایج ہو گئے، ان کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر 10 کلاسز تجوید و قرات کی ہیں۔ اگر وہ ناخواندہ ہے تو اس کو پرائمری پاس کروایا جائے گا، پرائمری پاس ہے تو مڈل پاس ہے تو ایف اے، میٹرک، ایف اے، سو آن، اسی طرح ایم فل تک اس کی ایجوکیشن ہوگی۔ اور کچھ اسٹوڈنٹ ہوں گے جو حافظ بھی ہوں گے اور ساتھ مڈل پاس ہوں گے، ان کے لیے الگ سے کلاسز ہیں۔ ان کی ایجوکیشن کو، یعنی مقصد یہی ہے کہ ایجوکیشن کو جتنا طالب علم چاہے اتنا آگے لے کر جایا جا سکے۔ اور اس سے بھی زیادہ بہتر بات کہ ان کا کوئی سال بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں صرف انہوں نے ریلیجیس ایجوکیشن لینی ہوگی، صرف مذہبی تعلیم پڑھنا الاؤ نہیں ہے وہاں پہ۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ حفظ قرآن مجید میں ہے تو وہ مست ساتھ اسکول کی کلاسز پڑھے گا، اگر کوئی تجوید و قرات میں ہے تو وہ ساتھ اپنی میٹرک ہے تو ایف اے کی کلاسز لازمی پڑھے گا۔ اس طرح جو اسٹوڈنٹ درس نظامی کا 8 سالہ کورس، چونکہ ہم بڑے فرائٹن ہوتے ہیں جب یہ سنتے ہیں کہ 8 سال زندگی کے، تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹ مڈل پاس کر کے آیا ہے اس نے ایم اے تک پہنچنے کے لیے ویسے بھی 8 سال کا پیریڈ لینا ہے۔ اگر ادارہ الاسلام میں ہوگا تو اس کی یہ انفرادیت ہے کہ وہ ان 8 سالوں میں دورہ حدیث شریف، جس کو شہادت العالمیہ کہتے ہیں، وہ بھی کر چکا ہوگا، اور ساتھ سرگودا یونیورسٹی سے یا پنجاب یونیورسٹی سے وہ ایم اے عربک، اسلامک سٹڈیز، پرشین، پنجابی، اردو یا جس فیلڈ میں وہ جانا چاہے گا وہ بھی اپنا کمپلیٹ کر چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمارا درس نظامی کے 2 کورسز وہاں پہ چل رہے ہیں۔ ایک کورس جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا کورس ہے جو HEC سے ویریفائڈ ہے، اور دوسرا فاضل عربی کا کورس۔ یہ فاضل عربی کا کورس وہ پرانا کورس جو جامعہ اسلامیہ بہاولپور سے شروع ہوا، 2 سال ادیب عربی، پھر عالم عربی، پھر فاضل عربی تھا۔ تو یہ ادارہ الاسلام شاید میری معلومات کے مطابق یہ ان 1 یا 2 مدارس میں سے ہے جو سٹیپ وائز یہ تینوں ڈگریز کروا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی 2 سال کا ادیب عربی، پھر عالم عربی، پھر فاضل عربی، اور اس ساتھ اسٹوڈنٹ ایم اے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ قاضی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ آنے والے دنوں میں ادارہ معین الاسلام کے نئے پروجیکٹس کیا ہیں، کن کن چیزوں کو بہت قریب سے دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل و کرم ہوا کہ اس وقت الحمدللہ ادارہ کا 6 کیمپس جو ہے وہاں پہ کام جو ہے شروع، 5 کیمپسز پہ تو باقاعدہ تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں، 6واں کیمپس جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے وہاں پہ۔ اور اگر ٹوٹل آپ اس کی اراضی دیکھیں، زمین دیکھیں جس پہ ادارہ ہے، تو تقریباً 300 کنال جگہ بنتی ہے ماشاءاللہ۔ ہر کیمپس، ایک کیمپس 10 ایکڑ۔ تقریباً کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت؟ 1200 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں پہ اس وقت پڑھ رہے ہیں، جن کی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اور اس کے علاوہ ان کو قیام جو ہے نا دیا جاتا ہے۔ اور قیام میں ناظم ادارہ کی جو اس وقت پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ کیڈٹ کالج کا نظام دیا جائے وہاں پہ۔ اچھا جی، وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کو ایک بہترین بیڈ دیا جائے، اسٹڈی ٹیبل دی جائے، اسٹڈی لیمپ دیا جائے،
اور ایک چیئر دی جائے اس کو, ویری گڈ. تاکہ وہ ایک اچھے ماحول میں جو ہے نا ایگو کے ساتھ جو ہے وہ اچھے ایگو کے ساتھ وہاں پہ یعنی اس کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو کہ میں. اچھا, پرائیویسی کا معاملہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا, بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک بچہ ایک ادارے میں آتا ہے اور اس کے پیرنٹس کے پاس وسائل نہیں ہیں. ہمارا سوسائٹی کے ایشوز ہیں, لوگوں کے وسائل کم ہیں, مسائل زیادہ ہیں, تو اس کی پرائیویسی کا کتنا انتظام ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز جو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ لیول پہ جب ایک ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے